ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے، ایمان کی طرف ندا لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے ایمان کی، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے سارے گناہ، گناہ سے کوئی مبرر نہیں ہے، اللہ معصوم بنا دیتا ہے انبیاء کو، رسول کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سے بھی کوئی جو تقاضا ہے بشریت کا وہ سلب کر لیا جائے، نہیں، تقاضے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتا ہے، پروٹیکشن عطا فرماتا ہے، معصوم کے معنی یہ ہے پروٹیکٹڈ ہے وہ، باقی انسان بڑے سے بڑا انسان اس سے خطا ہو جائے گی، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، انتہائی خطا کار ہیں، خطاؤون ہیں، اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو توابون ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، اللہ تعالی کی جناب میں پلٹتے ہیں، گر گرا کر جو ہے معافی چاہتے ہیں، یہ توابون ہیں۔ تو اللہ اب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ایک تو یہ کہ ایمان لانے سے پہلے کی زندگی ہماری جو غفلت میں تھی، اس میں جو کوئی بھی غلط کام ہو گئے ہیں اللہ ان کو بخش دے، ہمارے نامہ اعمال کے ان دھبوں کو دھو دے، اور یہ بات ہے حدیث میں آئی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی، سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک، جو شخص کفر سے ایمان میں آ گیا، اسلام لے آیا، اب ظاہر بات ہے جو کفر کی زندگی میں تھا تو اس کی جو غفلت کی زندگی تھی، اللہ سے دوری کی زندگی تھی، اس کے اندر جو بھی اس نے گناہ کیے سب معاف۔ دوسرے، جس نے ہجرت کی خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا تقاضا سمجھ کر اپنے اہل و عیال، گھر بار کو چھوڑ کر وہ نکلا اور چلا گیا تاکہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جہاں بھی جا کر محنت کر سکے اور جہاں ضروری ہو وہاں پہنچے، یہ ہجرت جو ہے یہ بھی ایسی شے ہے کہ جو سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو کفارہ بن جاتی ہے۔ تیسری شے ہے، اس میں عموم ہے، اور وہ ہے حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ ویسے یہ کہ حج کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حج مبرور کن کا ہے، کتنوں کا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ حج حلال کی کمائی سے ہو، حرام سے نہ ہو، یا یہ کہ اگر حرام کا تھا بھی معاملہ تو توبہ کر کے، توبۃ النصوحہ، بالکل خالص توبہ کرنے کے بعد پھر حج کے سفر کا ارادہ کرے، انسان پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر یہ کہ حج کے تمام جو بھی ہے شرائط اور آداب اس کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ حج مبرور اگر ہے تو وہ بھی پھر سابقہ گناہ جو ہے جتنے ان کا وہ ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہے ہمارے رب ہمارے لیے بخش دے، معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں۔ کفر کے لفظی معنی جو ہے چھپا دینے کے بھی ہے، ڈھانپ دینا، چھپا دینا، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ ایک تو ہمارے نامہ اعمال میں اس وقت تک جو سیاہی ہے اسے دھو دے، اور یہ کہ ہمارے دامن اخلاق میں جو دھبے لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں دھو دے، یعنی ہماری کوئی عادتیں بری ہے، کوئی غلط ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک طبیعت ثانیہ بن گئی ہو، فرض کیجئے، اب اے اللہ تو تیرے ہی فضل و کرم سے ہمیں توقع ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم دوبارہ انشاءاللہ وہ حرکت نہیں کریں گے پروردگار، ہمارا ارادہ ہے، عزم ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں تیری مدد درکار ہے۔ یہی ربط و تعلق ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، ایاک نستعین۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم صرف اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے اوپر صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے، صراط مستقیم کی ہدایت تو دے، ہمیں انگلی پکڑ کر چلا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ کیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ ابرار، بر کہتے ہیں، بر نیکی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو ہے آیہ بر، یہ بھی سورہ بقرہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ بر کہتے ہیں وفادار انسان کو، جو بھی اس کے فرائض ہیں، جو تقاضے ہیں اللہ کے دین کے، ان کو پورا کر رہا ہو، ابرار اس کی جمع ہے۔ تو ابرار جو ہے تیرے بندے نیکوکار، جنہوں نے تیری وفاداری کا حق ادا کر دیا، اے اللہ
وہ کہ جن کو تو تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے تیری بندگی کا اور تیری وفاداری کا حق ادا کیا ہے. پروردگار ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ کیجو، ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دیجو. ہماری کوتاہیاں جب بخش دے گا، ہمارے گناہوں سے جب درگزر فرما دے گا، تو پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ان کے زمرے میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا جو تیرے نیکوکار بندے ہیں، اور وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے، ہمیں عطا کیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے. اللہ نے براہ راست مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. مجھ سے جو وعدے کیے ہیں وہ قرآن میں ہے. اگر تم یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے. یہ وعدے قرآن میں، قرآن محمد پر نازل ہوا. تو یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اپنے نیک بندوں سے رسول اللہ کے واسطے سے. یہ ہے ترتیب یہاں پر. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. گویا کہ تمام کتابوں کے اندر جو بھی تیرے وعدے آئے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ جو تیرے مقبول ہوں، بارگاہ خداوندی کے جو مقبولین ہوں، ان کے ساتھ ہمارا حشر کیجو، اور یہ کہ جو کچھ تو نے ان کے ساتھ وعدے کیے وہ ہمیں ساری چیزیں دیجو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے رب ہمارے، ہمیں رسوا نہ کیجو قیامت کے دن. یہ رسوائی قیامت کی تو بہت بڑی ہے، رسوائی دنیا کی بھی بہت بری ہے. اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، اپنی پناہ میں لے لے، اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بچا لے. تو خزی الدنیا اور عذاب الآخرہ. یہاں پر یہ لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. ہماری کوتاہیاں ہوں، بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب پوشیدگی میں لیں گے. ان کی اگر کوئی غلط حرکتیں ہیں اسے تشتزبام نہیں کریں گے، ان کا اعلان عام نہیں کریں گے. جیسے ان کیمرہ ہو جاتی ہے کوئی ہیئرنگ، ایسی ہیئرنگ ہو جائے گی لیکن لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ ان کے اندر کیا کیا تھی. فرض کیجئے کہ وہ لوگوں میں ان کا ایک اچھا وقار تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، وہ دین کے قائدین میں سے تھے یا داعیین میں سے تھے، خادمین میں سے تھے. کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری بشری بنیاد کے اوپر ان کے اندر تھی، تو اگر اس کا چرچا وہاں کر دیا جائے تو گویا کہ ان کے لیے رسوائی ہوگی. ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمیں معلوم ہے ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں عیوب سے، لیکن قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائیے. یعنی اگر ہمارا حساب کتاب لینا بھی، علامہ اقبال نے تو بڑے عجیب انداز میں اس کی اللہ سے مناجات کی ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہاز من پذیر. اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، تجھے کسی کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی برائی سے کوئی تیرا نقصان نہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں. میرے فقیر کا معاملہ کیا ہے کہ عذر ہا، قیامت کے دن عذر ہاز من پذیر، میرے جو بھی عذرات ہوں گے میں معذرتیں کروں گا، معافیاں مانگوں گا. اے پذیرائی دیجو ان کو، میری معذرتوں کو قبول فرمائیے. ور حساب رات بینی ناگزیر، اور اگر میرا حساب کتاب کھولنا ہی ہو، ناگزیر ہی ہو میرا حساب، میرا جو اعمال نامہ ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پنہا، میں اس کی نگاہوں، آپ کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. تجھ پر تو ہر چیز آیا ہے، تجھے سب معلوم ہے میرے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا خرابی ہے، بس سب تیرے علم میں تو ہے. لیکن میں محمد کے سامنے جو ہے شرمسار نہیں ہونا چاہتا. ور حساب رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، ذرا خفیہ حضور کی نگاہوں سے خفیہ رکھتے ہوئے میرا حساب لے لیجیے جو لینا ہے. تو ویسے ہے اس میں بہت سا، اللہ تعالیٰ نے اس حضور نے خبر دی ہے کہ میری امت کے ایک متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں. لا یرقون ولا یرقون ولا یسترقون، وہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں جائیں گے. حضور نے فرمایا 70,000 میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جائیں گے، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن میں آیا حساب یسیرا، آسان حساب، سرسری سا جیسے ہوتا ہے معاملہ بس پیش ہوا اور ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوگا. اس کے لیے دعا ہم مانگتے ہیں، مانگتے رہنی چاہیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب.
ہر چیز کا اگر کوئی جواب ہمیں دینا پڑ گیا تو پھر کون ہے کہ جو چھوٹے گا بات؟ کون ہے کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر صرف، جیسا کہ حضور نے فرمایا، کوئی ایک انسان بھی، کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور کسی صحابی نے ہمت اور جرأت کی، پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، اگر میرا رب ڈھانپ نہ لے مجھے اپنی رحمت سے تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس حوالے سے ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ بہت بامانی ہے یہاں یہ ٹکڑا۔ یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ جو وعدے تو نے کیے تھے اپنے نیک بندوں سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، تو ان وعدوں سے پھر جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہمیں اندیشہ ہے تو اس کا ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، ہم ڈیزرو کر سکیں گے کہ نہیں، یہ ہے جس کا شک ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ تو یہ ہمیں یہ نہیں اندیشہ ہے کہ تو اپنے وعدوں سے پھر جانے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، تقصیرات کی وجہ سے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو رہے ہو، تو ہماری ان کوتاہیوں کو گویا کہ کنڈون کرتے ہوئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے، ہم انہیں اپنے پورے وفادار بندوں کے ساتھ ہمارا حشر کیجو، ان کے ساتھ شامل کر دیجو، اور اس کے لیے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجو۔